میں ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں میرے اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے بہاول نگر میں اناؤنسر نہیں تھا. ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں اناؤنسمنٹ کی بنیاد میں نے رکھی. تو اس وقت ہم نے اگر کوئی میچ کروانا. ویلکم ٹو انسلا گپ شپ چینل پہ. تو آج ہمارے ساتھ بہت ہی مشہور اور معروف اناؤنسر جو کہ کسی بھی تعارف کی اور محتاج نہیں ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے. یہ اناؤنسنگ کی فیلڈ میں کیسے آئے, ان کو شوق تھا یا کوئی مجبوری تھی یا کیسے آئے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ بھائی, آپ سنائیں. یہ سے ٹھیک ہے سر. الحمدللہ. اچھا سر, آپ ہمیں یہ بتائیں آپ کو یہ اناؤنسنگ کا شوق تھا یا مجبوری تھی, کیسے آپ اس فیلڈ میں آئے؟ جی انصلا بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا تعارف کرواتا چلوں. میرا نام آپ اپنا مختصر تعارف کروائیں. میرا نام ہے ڈاکٹر طارق رسول چوٹیا, بلونگ کرتا ہوں منگلا نائی والا ڈسٹرکٹ بہاول نگر سے. تو آپ کا سوال ہے اناؤنسمنٹ میں آنے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کافی زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہیں. جی بیسیکلی میں کرکٹ اور والی بال کا پلیئر تھا. جی. تو 2011 میں میرے بھائی پاکستان آرمی کے نوجوان تھے جو شہید ہوئے, ان کے نام پہ ہم سالانہ ٹورنامنٹ کرواتے تھے. تو جس پہ ہمیں اناؤنسر بلوانے کے لیے دور دراز سے دوسرے یعنی کہ ڈسٹرکٹ سے بلوانا پڑتا تھا. تو ہمیں وہ پریشانی بنتی تھی. جب 2013 میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے یوتھ فیسٹیول کروایا تھا, اس وقت میں نے اپنی کمنٹری کا آغاز کیا تھا قلعہ اقبال خان جس جگہ پہ بنا ہوا ہے نا آج کل, آپ نے دیکھا ہوگا قلعہ اقبال خان. تو وہاں پہ میرا آغاز تھا. تو آج الحمدللہ پورے پنجاب میں مجھے بلایا جاتا ہے, اور کوئی بھی ایونٹ ہو, کبڈی کا ہو, والی بال کا ہو, کرکٹ کا ہو, کسی بھی گیم کا ہو, تو مجھے یاد کیا جاتا ہے. تو بس یہ میرا شوق تھا, کوئی میری مجبوری نہیں تھی. ہاں جی. اور میں نے آج تک کسی بھی پروگرام پہ جانے کی فیس نہیں دی, سب سے بڑی بات یہ ہے. اور آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ آپ اپنی تعلیم میری ایم ایس سی ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس سائنسز ہے, یعنی کہ میرا ماسٹر بھی اسپورٹس میں ہے. اسپورٹس سے مجھے شروع سے لگاؤ تھا. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ ایم ایس سی. ایم ایس سی. ہاں جی. اس کے ساتھ میں نے ڈسپینسر کلاس کی ہوئی ہے اور ڈی ایچ ایم ایس کیا ہوا ہے, پلس ایم اے اردو ہے. جی. اور آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے وہ کیسے کرتا ہے؟ وہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0306 79 45 162. جی. آپ اور آپ کس علاقے میں رہتے ہیں؟ میرا علاقہ ہے ڈسٹرکٹ بہاول نگر اور تحصیل بھی بہاول نگر ہے. گاؤں ہے منگلا نائی والا, اڈا کرائی پورا کے ساتھ. جی. تو آپ کے پاس کوئی ایسا آیا زیادہ جگہ پر جانا پڑے تو آپ کون سی جگہ چنیں گے؟ پہلے سر مجھے پریشانی بنتی تھی. جی. تو اب مجھے ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے, کیونکہ میرے ماشاءاللہ شاگرد کافی ہو گئے ہیں. اور دوسری بات آپ نے سوال کیا کون سی جگہ پہ جائیں گے. جی. میں سب سے پہلے اپنے علاقے کو پروموٹ کروں گا. جی. اگر مجھے کسی اور ضلع سے کال آئی ہے اور اس کے بعد میرے اپنے علاقے میں کوئی پروگرام ہے تو میں اپنے علاقے کو پروموٹ کروں گا, کیونکہ میرا جو منشور ہے وہ میرا منشور ہے کہ میرے گرد و نواح کے لوگ مستفیض ہوں. جی. اور ہمارے ناظرین کو آپ تو کافی زیادہ وائرل ہیں, کچھ اور کہنا چاہیں آپ؟ میں بس دوستوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی سوچ پازیٹیو رکھیں, اپنا اخلاق اچھا رکھیں اور اپنا ایک پازیٹیو کردار پیدا کریں جس سے آپ کی شخصیت ہو. اور کیونکہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے, اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے, آپ کا کردار اچھا ہے, تو آپ کی شخصیت, آپ کی پی آر ہوگی. تو وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا, جتنی مرضی کوشش کر لو. بس مین چیز یہ ہے کہ آپ کی شخصیت ہونی چاہیے. تو آپ کو سب سے زیادہ مشکل کب آئی جب یہ فیلڈ میں آئے؟ تو آپ کو سب سے زیادہ مشکل کب آئی؟ سب سے زیادہ مشکل مجھے 2-3 جگہ پہ بنی کہ میرے بہت ہی زیادہ تعلق والے دوست تھے. ایک ان کا بھی میں ہی تھا, دوسری سائڈ پہ جن کا پروگرام تھا وہ بھی بہت زیادہ تعلق والے تھے. تو میں نے پھر اس طرح مینیج کیا کہ میرا اس وقت 1-2 شاگرد تھے, تو میں نے ایک دوست سے معذرت کر کے وہاں پہ اس شاگرد کو بھیجا, کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ ہمارے پروگرام پہ بھی چوٹیا صاحب آپ خود آئیں. وہ دوسرا دوست کہتا تھا کہ آپ بھی خود آئیں, تو وہ میرے لیے مشکل تھی. جی. آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے ڈاکٹر رسول چوٹیا. یہ آپ اپنے مختصر تعارف میں بتائیں ناظرین. سر میں نے تقریباً ڈاکٹر بھی کی ہے یا ڈسپینسر کلاس کی ہے, اس کے بعد میں نے 3 سال ڈی ایچ کے ہاسپٹل میں جاب کی تھی کنٹریکٹ پہ. اس کے بعد میں نے 9 سال اپنے گاؤں منگلا نائی والا میں کلینک بھی کیا ہے, عوام کی خدمت کی ہے. جی. تب جا کے یہ ڈاکٹر لگا آپ کے. اس وقت. اور آپ کے شاگرد کہاں کہاں پہ ہیں؟ کون سے علاقے؟ میرے 51 شاگرد ہیں ماشاءاللہ, جس میں بہاول نگر اور ہڑپا ڈسٹرکٹ ساہیوال یعنی کہ کمیر والا ڈسٹرکٹ پاک پتن اور فوٹا باس والی سائڈ پہ, چشتیاں والی سائڈ پہ, حاصل پور تک یعنی کہ میرے شاگرد ہیں. اور ان کا مجھے یہ فائدہ ہے کہ آج میرے پاس 10 پروگرام بھی آ جائیں تو میرے لیے پریشانی کا سامنا نہیں ہے. تو جس میں میرے
جو موسٹ سینئر شاگرد ہیں وہ ارشد بلوچ ہے، احمد مون ہے، چودھری منان بڈا چودھری کے نام سے مشہور ہیں وہ ہیں، نعیم یوسف بھٹی ہیں، جی عدنان بلوچ ہے، اور سمیر جانی ہے، لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ جی کافی زیادہ ہیں تو اگر میں سب کے نام لینا جی شروع کر دوں تو ٹائم کافی کافی ٹائم لگ جائے گا۔ بالکل، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت دی ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر رسول چوٹیا صاحب، جڑے کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، یہ ہر علاقے میں جا کر اناؤنسنگ کرتے ہیں، انہیں جہاں بھی انوائٹ کیا جائے یہ اپنا قیمتی وقت نکال کے جاتے ہیں، اور فیس بھی نہیں لیتے، بغیر فیس کے جاتے ہیں۔ حنزلہ بھائی، بیسیکلی میں خود والی بال کھلاڑی تھا، جی تو 2011 میں میرے بھائی پاکستان آرمی میں شہید ہوئے تھے، فوجی شفقت رسول چوٹیا، ان کے نام پہ میں ایک ٹورنامنٹ کرواتا تھا، تو جس میں ہمیں اناؤنسمنٹ کے لیے اناؤنسر سرگودا یا سائیوال یا دور دراز سے منگوانا پڑتا تھا، تو وہ ہمیں کافی ہڈل آتی تھی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو جب 2013 میں یوتھ فیسٹیول وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے کروایا تھا، اس وقت میں نے اناؤنسمنٹ کا آغاز کیا تھا، جس جگہ پہ قلعہ اقبال خان بنا ہوا ہے وہاں سے، تو وہاں سے مجھے شوق لگا۔ آج الحمدللہ پورے پنجاب میں لوگ مجھے بلاتے ہیں، میرا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا ہے کہ میں ملٹی ٹیلنٹڈ ہوں، ہر گیم کی اناؤنسمنٹ کر لیتا ہوں، تو بس وہاں سے شوق لگا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پھر اپنا مائنڈ بنایا کہ میری جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹیلنٹ دیا ہے، اس سے لوگ مستفیض ہوں اور ہمارے ڈسٹرکٹ میں ولیج ایریا میں سپورٹس پروموٹ ہو۔ جی یہ آپ کے نام میں ڈاکٹر آتا ہے، آپ نے ڈاکٹری بھی کی ہے؟ جی میں نے ڈسپینسر کلاس بھی کی ہے اور ڈی ایچ ایم ایس بھی کیا ہوا ہے، اور میں نے 8 سال گاؤں میں کلینک بھی کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد میں نے ڈی ایچ پی میں 3 سال جاب بھی کی ہے، جس سے ایڈوکیٹر بابا نگر میں۔ اور ہمارے ناظرین کو اور اپنا کوئی تعارف کرائیں، اس کے زیادہ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں؟ جی ایل ایل بی بھی میرا چل رہا ہے۔ اچھا، اور آپ نے آپ کے کتنے شاگرد ہیں اور کہاں اناؤنسمنٹ میں میرے ماشاءاللہ 51 شاگرد ہیں، جو کہ ڈسٹرکٹ باول نگر سے بھی ہیں، اور ہڑپا ڈسٹرکٹ سائیوال میں بھی ہیں، اور فوٹ عباس والی سائڈ پہ بھی ہیں، تو الحمدللہ میں نے اس کو پروموٹ کیا ہے۔ اور 2013 میں ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں میرے اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے بہاول نگر میں اناؤنسر نہیں تھا، ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں اناؤنسمنٹ کی بنیاد میں نے رکھی، تو اس وقت ہم نے اگر کوئی میچ کروانا ہوتا تھا تو ہمیں 10-15 دن پہلے اناؤنسر سے ٹائم لینا پڑتا تھا، تو آج الحمدللہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایک دن میں اگر 10 پروگرام بھی آ جائیں تو ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ میرے شاگرد ہیں تو ہم اس کو مینج کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کے نام میں چوٹیا آتا ہے، یہ آپ کا یہ چوٹیا میری کاسٹ ہے۔ کاسٹ ہے؟ جی، اچھا، تو منگلا نائی والا گاؤں ہے، وہاں پہ میرے رہائش ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آج تک کسی سے فیس نہیں لی اناؤنسمنٹ میں۔ یہ میں نے پوچھنے والا تھا، آپ نے فیس کتنی ہے آپ کی؟ نہیں، میں نے آج تک کس سے فیس نہیں لی، میں فری آف کاسٹ جاتا ہوں، کیونکہ میرے استاد نے مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا ٹیلنٹ بیچنا نہیں ہے، تو میں نے اپنے استاد کی بات کو فالو کیا، اور میرا اپنا بھی یہ مائنڈ ہے، اور میں نے اپنے شاگردوں کو بھی یہ بات سمجھائی ہے۔ آپ کا استاد کون ہے؟ میرے استاد ہیں وارث علی ادری صاحب، وہ کہاں سے؟ وہ ہیں جنگ سے۔ جنگ سے؟ ہاں جی۔ اچھا، تو آپ نے یہ سب کیا ہے کتنے سالوں میں؟ آپ کو کتنا تجربہ ہے اس میں؟ 8 ماہ پہلے جو نا میرے استاد نے مجھے میک نہیں دیا تھا، 8 ماہ میں اس کے بعد ساتھ بیٹھتا تھا، جب بھی میرے استاد محترم اس علاقہ میں آتے تھے میچ پہ تو میں وہاں پہ پہنچتا تھا، میرے پاس بائک تھی یا جو بھی میرے پاس کنوینس تھی میں وہاں پہ پہنچتا تھا، چھوٹا موبائل ہوتا تھا میرے پاس، یہ آج کل والے دور والی ویڈیو وغیرہ والا سسٹم نہیں تھا کہ آپ سوشل میڈیا میں بھی سیکھ سکتے ہیں، چھوٹا موبائل ہوتا تھا۔ 8 ماہ کے بعد ماڑی ادارہ پاک پتن میں ایک بہت بڑا میلہ بابے غلام قادر چشتی کا، وہاں پہ ایک میچ تھا ڈسٹرکٹ لیول کا، تو اس میچ پہ میرے استاد محترم نے کہا تھا کہ آپ کرو اناؤنسمنٹ، وہاں پہ میرا پہلا میرے استاد نے جو ماڑی ادارہ ڈسٹرکٹ پاک پتن میں، اچھا، تو یعنی کہ جو میرے استاد نے مجھے اجازت دی تھی، ویسے تو میں چھوٹے موٹے میچ جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہیں وہ تو میں پہلے کرتا رہتا تھا۔ جی، تو آج آپ نے ایک تقریر پر آئے ہیں؟ جی سر۔ تو آپ کو انوائٹ کیا گیا تھا، تو آپ نے یہ کس چیز کی تھی یہ تقریر جو آپ نے کیا یہاں پہ؟ یہ جو آج کا جو پروگرام تھا نا، یہ تھا الخدمت گروپ پاکستان کی زیر نگرانی میاں علی حسن جموں صاحب اس کے چیئرمین، انہوں نے کروایا تھا، اور مجھے انوائٹ کیا تھا طالب لکھی صاحب نے، تو میرے پاس آج کا ٹائم نہیں تھا، تحصیل لالیاں ہے ضلع چنیوٹ میں، وہاں پہ میچ تھا، میں نے وہاں پہ میچ پہ جانا تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ یہ پروگرام جو ہے الخدمت گروپ پاکستان کا یعنی کہ لوگوں کی فلاح کا کام ہے، تو میں بھی بیسیکلی ایک سوشل ورکر ہوں، اور میں نے اس چیز کو مدن رکھتے ہوئے وہ اپنا پروگرام کینسل کیا، وہاں پہ میں نے اپنے شاگرد کو بھیجا، اور یہ ہمارے علاقے کا تھا، ہمارے ڈسٹرکٹ کا تھا، تو میں نے یہاں پہ آنا مناسب سمجھا، اور طالب لکی صاحب اور بھائی علی
हसन जम्मू साहब हैं, इनका ये प्रोग्राम था। इनके जो छोटे भाई हैं अकरम जम्मू साहब, वो मेरे क्लासमेट भी हैं। अच्छा, तो हमने आपकी काफ़ी तकरीरें सुनी भी हैं, तो यहाँ पे आज तकरीर जो हुई है जो खिदमत वाली, आप भी कहते थे आपकी तकरीरें में भी खिदमत का नाम लिया जाता है, वो कौन सी खिदमत है जो आपने कहा था भी हम इलाके में भी करते हैं? सर वो ये है कि हमने मेरे जो भाई हुए हैं ना, शहीद हुए हैं आर्मी में, उनके नाम पे शफकत शहीद एसोसिएशन मंगला नाई वाला नाम रखा है। उसमें हम जो कोई बेवा है उसकी खिदमत करते हैं, और किसी के पास यही जो इनका मंशूर है, मेडिसिन के पैसे नहीं है, आईडी कार्ड नादरा की गाड़ी गांव में मंगवा के उनके आईडी कार्ड वे फार्म बनवा के देने, और किसी बेसहारा को उसका सहारा बनना, यानी कि जो मजलूम है उसकी आवाज़ के साथ आवाज़ बुलंद करना, यही हमारा मंशूर है। आजकल जो नौजवान हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? नौजवानों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप अपने वालिदैन का सहारा बने। अगर आप स्टडी हासिल कर रहे हैं तो दिल लगा कर स्टडी करें। अगर आप स्टडी नहीं कर रहे तो फिर आप कोई हुनर सीखें जिससे आपके वालिदैन का सहारा बने, क्योंकि महंगाई का दौर है। घर में जितने अफराद होंगे ना वो सब कमाएंगे तो गुजारा होगा। तो नौजवान नस्ल के लिए मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप फाशी से दूर रहें और स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर ओलंपिक स्पोर्ट्स एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। माशाल्लाह। और स्पोर्ट्स के हवाले से डीसी बहावलनगर और डीपीओ बहावलपुर से जितनी भी मंजूरी वगैरह है वो मैं खुद करवा के देता हूँ। जी, और कुछ नाजरीन को आप शेयर करना चाहें, अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहें आप? नाजरीन को अंजला भाई मैं यही बताऊंगा कि आप सोच पॉजिटिव रखें, क्योंकि सोच अगर पॉजिटिव होगी तो आपका मंशूर भी पॉजिटिव होगा। आप हसद ना किसी से करें, जेलस ना हो, क्योंकि हसद करने वाला बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आप तमाम तर उम्मीदें अल्लाह ताला पे छोड़ें, क्योंकि वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा इंसान को कभी नहीं मिलता। तो मैंने बड़ी दफा ये बात आजमाई है कि अगर आप सोच अच्छी रखेंगे तो अल्लाह ताला आपकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा और आपके रिज़्क़ में बरकतें भी अता फरमाएगा। किसी से हसद करने से कुछ नहीं मिलता।